اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت ایف ایم کے ناظرین، اس مختصر سی ویڈیو میں اس مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ استغفار کے فضائل بیان کیے جائیں۔ استغفار کہنا ہی صرف لازم نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں اس استغفار پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ استغفار کا مطلب بیسیکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوتا ہے۔ ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر کیے یا پھر بول چوک میں کیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں استغفر اللہ کہہ کر ان کی معافی طلب کر لینی چاہیے۔ استغفار کی بہت ہی فضیلت ہے، اس کا ذکر مختلف احادیث میں بھی ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ بڑے بڑے وظائف کرنے سے، بڑے بڑے لمبی نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم ہر وقت زبان پر استغفر اللہ کا ورد جاری رکھیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہم اگر چھوٹے چھوٹے کر کے جب کام کرتے ہیں نا، تب بھی اگر ہم نیت باندھ لیا کریں اور زبان سے دل سے استغفر اللہ کہہ دیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے۔ نہ صرف ہمارے گناہ معاف کریں گے، ہماری زندگی میں بھی خیر و برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جب کوئی ایمان لاتا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ آزمائے۔ اس بات کا ذکر یہ اس طرح سے قرآن مجید میں بھی ہو چکا ہے۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے اتنا ہی کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آزمائش چل رہی ہوتی ہے، ہمارے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں، بعض جو مصائب ہوتے ہیں اور تکالیف ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ کفریہ کلمات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے کہ استغفر اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے ذکر کی بدولت ہمیں سکون بھی عطا کر دے اور ہماری مشکلات کو بھی کم کر دے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے، مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور ناز کا سہارا پکڑو، یعنی کہ جب آپ پر کوئی مشکل اور مصیبت آئے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ واویلا کر کے ہمیں بندے کو سنانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو میں آپ کو لیسن دوں گی یا آج آپ کو بتاؤں گی، آپ سے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی خاص وقت نہ بھی بتاؤں، اگر آپ کوئی خاص وقت نہ بھی مقرر کریں یا کوئی تسبیح کے دانوں پر، ہاتھوں کی انگلیوں پر نہ بھی پڑھیں، صرف زبان پر ہر وقت استغفر اللہ کا ورد جاری کر دیں، تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی مشکلات کس طرح سے آسان ہوتی ہے، کس طرح سے تنگ دستی جو ہے وہ خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، اگر ہمارے بڑے بزرگ اولیاء پیغمبروں سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آخرکار انہوں نے استغفار سے ہی سہارا لیا ہے، اللہ سے توبہ کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کر رہے تھے کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے تھے لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کے اصرار پر اللہ نے جب اپنی تجلی دکھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے تاب میں نہ لا سکے تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر جو الفاظ جاری ہوئے وہ اللہ سے توبہ کے الفاظ ہی تھے۔ جب پیغمبر ہمارے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اس کے علاوہ اور انبیاء کی زندگی سے بھی ہمیں توبہ جیسے الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آ چکا ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے کیوں نہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کہہ کر اپنے سرزد ہونے والے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔
انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی زندگی بھی ہماری بہتر بنائے گا، اور استغفار کے جو فوائد ہمیں آگے جا کے ملیں گے، قبر میں ملیں گے، حشر میں ملیں گے، ان کا تو حساب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، دوسروں کی دل آزاریاں مت کیا کریں۔ اس کی بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بندہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ معاف نہیں کرنے، اپنے حقوق معاف کر دینے ہیں۔ اگر تو اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کو سکون پہنچائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو لوگوں کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں لیں۔ دوسروں کی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے بہتر ہے کہ دوسروں کی بات کو، دوسروں کے معاملات کو ان پر ہی چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے، اور ویسے بھی سب معاملات کو حل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرے اگر آپ سے کچھ برا کرتے بھی ہیں تو دل میں بغض، حسد، کینہ پالنے کی بجائے کوشش کیا کریں کہ اس بات کو اسی جگہ ختم کر دیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس انسان پر، فرشتے بھی بہت زیادہ اس انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی اس انسان پر ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دوسروں کے تھوڑے پر راضی ہو جایا کر، اور میں بروز حشر تیرے تھوڑے اعمال پر ہی راضی ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے ہم بھی انسان ہیں، اور انسان ہونے کی ناطے ہم بھی غلطیاں سرزد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، اور اپنے گناہوں کے لیے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں۔ استغفر اللہ، اگر کوئی استغفار کی دعا نہیں آتی تو صرف استغفر اللہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع ہی پہنچے۔ اگر ابھی تک ہدایت فن کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہدایت فن کو سبسکرائب کر دیجیے۔